بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ اسلام اور ضبط ولادت، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ جلد مل سکے۔ سامعین، جدید دنیا کا ایک اہم مسئلہ ضبط ولادت یعنی برتھ کنٹرول ہے۔ اسلام کی رو سے زندگی کے ہر میدان میں پلاننگ اور اسٹریٹجی ضروری ہے۔ چنانچہ خاندان کی توسیع کے معاملے میں بھی ممکن حد تک انسانی عقل و وسائل سے کام لے کر پلاننگ بھی لازم ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروردگار نے اس دنیا کو چلانے کے جو ضابطے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق یہاں کے تمام کام دو طریقوں سے انجام پاتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، مثلا بارش، طوفان، زلزلے، موسموں کی تبدیلی اور قدرتی آفات وغیرہ۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس کے مطابق کچھ کاموں کا ذریعہ اور سبب انسان بنتا ہے۔ وہ تمام کام جنہیں انسان اپنے اختیار میں سمجھتا ہے ان کے متعلق پروردگار نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ علم یعنی نالج، فکر یعنی ریشنل تھنکنگ، عقل یعنی انٹلیکٹ، تدبر، وزڈم اور حکمت یعنی پراپر اسٹریٹجی سے کام لے۔ قرآن کریم میں یہ ہدایت اور اس سے متعلق اشارات 100 زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ مثلا اللہ کریم قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دعا کیا کر کہ اے پروردگار میرا علم بڑھا۔ اسی طرح اللہ کریم سورہ زمر میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بتاؤ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوں۔ اسی طرح اللہ کریم سورہ بقرہ میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جسے حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ سامعین، اسی طرح اللہ کریم سورہ انفال میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ خدا کے نزدیک گونگے، بہرے بلکہ بدترین قسم کے جانور ہیں۔ اللہ کریم سورہ بقرہ میں مزید کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا الٹ پھیر، کشتیوں کا، لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدل دینا اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم سورہ زمر میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی اہل دانش ہیں۔ سامعین، ایسے تمام اختیاری معاملات میں انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اور
راہ عمل متعین کرتا ہے اگر وہ بالحاظ مجموعی انسانیت کے مفاد میں ہو اور اس سے انسانیت کو کسی بڑے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو انسان کی یہی کوشش پروردگار کا فیصلہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان ترقی کی منازل طے کرتا رہتا ہے۔ انسان کی آج تک کی تمام علمی، فکری اور سائنسی ترقی اسی طریقہ سے ہوئی ہے۔ پروردگار نے اپنے اس اصول کو قرآن مجید میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ پروردگار کسی کا عمل ضائع نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ نجم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ سامعین، البتہ اگر انسان کی کوئی کوشش بالحاظ مجموعی عالم انسانیت کے خلاف ہو اور اس سے کوئی برائی اس طریقہ سے پھیلنے کا امکان ہو جس سے نیکی کی آواز بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائے، تو ایسی ہر کوشش پروردگار کے فیصلے کے تحت ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ حج میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اگر اللہ خراب لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اسی طرح اللہ کریم سورہ بقرہ میں مزید کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ سامعین، بچے کی پیدائش بھی انہی اختیاری کاموں میں سے ایک کام ہے جس میں انسان کے فیصلے کو اللہ اپنی مشیت کے تحت روبہ عمل ہونے دیتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش بھی اگرچہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے مگر اس کا ذریعہ اور سبب انسان بنتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی عمل ہے جیسے کسان فصل اگاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہا گیا ہے کہ یہ کھیتی جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، بے شک کھیتی اللہ ہی کے حکم سے اگتی ہے، لیکن کسان ہی اس کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ چنانچہ جس طرح انسان فصل اگانے میں اپنی عقل اور علم استعمال کرتا ہے، اسی طرح اسے اپنی نسل کی کھیتی اگانے میں بھی عقل اور علم استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کریم نے سورہ واقعہ میں ان دونوں باتوں کو یوں یکجا کر دیا ہے، ترجمہ: کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو اسے تخلیق کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ تخلیق کرنے والے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو بیج تم بوتے ہو کیا اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ چنانچہ آج کے حالات میں خاندان میں اضافے کا سوچتے وقت ہمیں چند امور لازماً ملحوظ رکھنے چاہیے۔ سامعین، پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ جس ماں کو بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، کیا وہ جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے نئے بچے کی پیدائش برداشت کر سکتی ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد ایک ماں نہ صرف جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے بلکہ بعض حالات میں نفسیاتی اعتبار سے بھی بہت نڈھال ہو جاتی ہے۔ دوسرا قابل غور پہلو یہ ہے کہ کیا ماں پہلے بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئی ہے؟ تعلیم و تربیت کے ضمن میں ماں کی گو ابتدائی چند سالوں میں سب سے اہم ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا گیا تو بچوں کی مناسب تربیت نہیں ہو سکے گی۔ تیسری قابل غور بات یہ ہے کہ ایک باپ کی آمدنی کیا ہے اور اس آمدنی میں وہ کتنے بچوں کی ان تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہے جس کے پورا کرنے کا اسے اللہ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، مثلا تعلیم، علاج، صحیح رہائش اور باعزت زندگی۔ سامعین، چوتھی قابل غور بات یہ ہے کہ باپ کتنے بچوں پر ذاتی توجہ دے سکتا ہے، اس کے پاس فارغ وقت کتنا ہے اور وہ کتنے بچوں کی تعلیم و تربیت ذاتی طور پر بطریق احسن کر سکتا ہے۔ پانچویں قابل غور بات یہ ہے کہ پورے ملک اور معاشرے کی صورتحال کیسی ہے۔
بے روزگاری کی کیا صورتحال ہے؟ کہ ہر چیز کے بارے میں صحیح پلاننگ ممکن ہے یا نہیں؟ چونکہ ہر فرد معاشرے کا جزو ہے، اس لیے ہر فرد کو پورے معاشرے کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ سامعین، پیچھے کی گئی بحث کا مختصراً مطلب یہ ہے کہ جس طرح زندگی کے ہر میدان میں پلاننگ ضروری ہے اور دین کی ہدایت کے مطابق ہے، اسی طرح خاندان کے معاملے میں بھی پلاننگ ضروری ہے اور یہ پلاننگ دین کے مطابق ہے۔